میرے نبی سے بڑا خدا کی عزت کی قسم اس پوری کائنات میں سردار کوئی نہیں. یہ اعلان میرے نبی نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے پوری اولاد آدم کا نہیں بلکہ پوری مخلوقات کا سردار بنا کر دیا. وہ ساری کائنات کا سردار کبھی گلی کے کونے میں کھڑا ہے، کبھی چوک میں کھڑا ہے، کبھی میلے میں کھڑا ہے، کبھی بازار میں کھڑا ہے، اور کبھی طائف کی وادیوں میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے لوگو آ جاؤ اللہ کی طرف. نہیں سوچا آپ نے؟ حضور لمبا عرصہ مکہ میں دعوت دیتے رہے، نہیں لوگ آئے تو حضور طائف کی طرف. اب طائف والوں نے آگے سے پتھر مارے، حضور نے بد دعا نہیں دی. فرشتہ آ کر کہتا ہے حضور حکم ہو تو یہی ان کو برباد نہ کر دیا جائے. اور میرے نبی کا ہاتھ اٹھا، بد دعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے. اور میرے نبی نے دعا کیا کی؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. میرے مالک محمد کا دل خوش کرنا چاہتا ہے نا، اس میری قوم کو ہدایت دے دے. یہ مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، محمد کا دل خوش ہو جائے گا. میرے نبی کی تگ و دو صبح شام دن رات. آپ کبھی تصور کریں نا حضور کی دین کے لیے محنت کتنی ہے. اللہ کی عزت کی قسم آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وہ اتنے شرف والا کہ جسے دشمن بھی صادق و امین کہیں، وہ اتنی عزتوں والا، اور حضور کا سر کعبہ کے سامنے جھکا ہے. ابو جہل آ کر اونٹ کی اوجری حضور کی گردن پہ رکھ، کبھی گلے میں ایسے پھندا ڈال کے کہہ رہا ہے محمد خدا کا نام لینا چھوڑ. اور پھر جب حضرت ابو طالب نے آپ کو کہا نا بیٹا یہ حالات ہیں، فرمایا چچا جان دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند مجھے اذیتوں کی انتہا میں لے جائیں لیکن میں خدا کے دین کا مشن نہیں چھوڑ سکتا. کیا سمجھا ہے میرا بھائی تو؟ کیا تو نے بھی تھوڑی سی محنت کی ہے کبھی اپنے نبی کے دین کے لیے؟ کیا تو نے بھی کبھی تھوڑا سا سفر کیا ہے رسول اللہ کے دین کی خاطر؟ کیا کبھی تو گلی سے صرف اس ارادے سے گزرا ہے کہ میں آج کا میرا گزرنا لوگوں کو دعوت کے لیے ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہو؟ جب آپ داعی دین بنیں گے خدا کی عزت کی قسم برکتیں ہی برکتیں، اور کوئی بات نہیں آپ کی محنت کے نتیجے میں بہت تھوڑے آئیں. حضور نے 13 سال محنت کی ہے، اتنے لوگ آئے جنہیں انگلی کے پوروں پہ گنا جا سکتا ہے. اور ہم چاہیں کہ میری ایک تقریر سے اور میرے ایک جلسے سے سارے کے سارے لوگ ولی بن جائیں. محنت لمبی کرنا پڑتی ہے، لیکن یاد رکھو جو اس مشن میں لگ جاتا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ حضور کا مشن ہے. میرا نبی سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو دین کے خدمتگار بن جاتے ہیں. اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین جماعت اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو دین کے دائی بنیں، دعوت دینے والے. آپ اور کچھ نہ دعوت دیں، انہیں یہ تو کہہ دینا کہ یار آجا نماز کی طرف. کہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیرا پھیری کرتا ہے، اسے پیار سے سمجھائیں یہ منع ہے، اللہ کو ناپسند ہے. دعوت دیتے رہے، انشاءاللہ اس کی بہتری آپ محسوس کریں گے. اس لیے اپنے اندر سے چودراہٹ راجہ پونا ملکیائی کڈ کے حضور کا غلام بن کر، حضور کا خادم بن کر دین کے کام میں لگ جائیں. کوشش کریں گے؟ بولیے سارے. اور اپنے آپ کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں. میں بس آخر میں ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں میرے بھائیو یہ زندگی فانی ہے، آج نہیں تو کل ہم سب نے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اور وہ دن بڑا مشکل اور سخت ہے، ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اللہ 7 گروہوں کو قیامت کے دن اس تپتی ہوئی دھوپ میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. بس میں چاہوں کہ آپ بھی ان میں سے کسی گروہ میں شامل ہو جائیں. فرمایا پہلا ہے امام عادل. آپ کہیں گے ہم بادشاہ نہیں ہیں، آپ حاکم ہیں. کس کے؟ اپنے خاندان کے، اپنے فیملی کے. اچھا نہیں ہیں اس کے بھی، اکیلے ہیں اب پھر بھی حاکم ہیں. کس کے؟ ایک سلطنت پوری کے.
اسی ہنجے احساسی کمتری دا شکار ہاں جی، میرے کول ہے کوئی نہ تو دے کول مربن، تیرے پاس پوری سلطنت ہے جس میں ہر کوئی تیرا مطیع اور فرما بردار ہے، جو تو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ سلطنت ہے اس جسم کی سلطنت، تو بادشاہ ہے اس کا، تیری آنکھ وہ کرتی ہے جو تو چاہتا ہے، تیرا ہاتھ ادھر اٹھتا ہے جدھر تو چاہتا ہے، تیرا کان تیری مرضی سے سنتا ہے، تیرا قدم تیری مرضی سے اٹھتا ہے، تیری زبان تیری مرضی سے بولتی ہے، تیرا دماغ تیری مرضی سے سوچتا ہے، اس سلطنت کا حاکم تو ہے، اس میں عدل کرے۔ عدل کیا ہے؟ جس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں پہ رکھنا عدل ہوتا ہے۔ آنکھ جس مقصد کے لیے رب نے بنائی وہ کر، بے حیائی سے روک لے، تلاوت قرآن کر، خیر کی طرف نگاہ اٹھا، یہ عدل ہے، ہاتھ خیر کی طرف بڑھا، یہ عدل ہے، تو بھی امام عادل ہے، اللہ قیامت کے دن تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ دوسرا فرمایا وشابن ناشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جب طاقت ہے، شہوات ہیں، تب تو اللہ کے گھر میں آتا ہے نا، یہ انتظار نہ کر بڈھا ہو سنت نمازی بن۔ ویسا کتنے جوان ہیں جن کی میتیں گھر آتی، اللہ کی بارگاہ میں جوانی میں جو رجوع کر لیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ دَمًّا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا وہ شخص جو تنہا بیٹھا اللہ کا ذکر کرے۔ آپ میں سے ہر بندہ تنہا دن میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی بھی نہ ٹائم ملے تو ہم جب منہ پہ بستر کر لیتے ہیں وہ لمحہ تنہائی کا۔ جب آپ تنہا ہیں یاد کر اپنے رب کو، پچھلی لمبی سٹوری دیکھ اپنی زندگی کی، میں نے کیا کیا کرتوت کیے، اور پھر اپنے رب کو اپنے رب کے حضور حاضر پا۔ فرمایا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، وفادت عیناہ دمًا من خشیت اللہ، اور اس کی آنکھیں اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اللہ قیامت کے دن اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ اور فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جس نے دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ زمینوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ترین جگہ اللہ کو یہ مسجد ہوتی ہے۔ جو آپ نے اللہ کا گھر بنایا ہے نا، یہ اس پورے علاقے میں، گاؤں میں سے جو پسندیدہ ترین اس پورے محلے کی جگہ ہے وہ یہ مسجد کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنا بھی عبادت، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر بیٹھ جائیں اللہ کے حضور میں، وہ بیٹھنا بھی عبادت۔ فرمایا جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ اور فرمایا وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ نے کچھ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں تھی کہ اس نے کیا دیا، مطلب جو صدقہ کرتا ہے آسان دار پہ دینے آنا تو فوٹو چھکائے، فلانے دیتے ہیں فلانے اے کیتا، اور چلیں یہ ایک ترغیب کی بات ہوتی ہے۔ مسجد میں جو ہوتا ہے نا، یہ میں وضاحت بھی کر دوں، یہ اعلان چونکہ لوگوں کی اگر ہے نا اپنی نمود و نمائش تو پھر تو ہو گیا گناہ، وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر آپ اس لیے دیتے ہیں اور مولوی صاحب اعلان اس لیے کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے، تو اس ترغیب کا آپ کو بھی ثواب الٹا ملے گا، جو دوسرا آپ کی وجہ سے دے گا آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ میں بات تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں، چونکہ ایک طرف سے آواز کان میں پڑ گئی، میں وضاحت کر دوں۔ ایک ہے صدقے کا معاملہ بندوں سے، ایک ہے صدقے کا معاملہ رب سے۔ مسجد کی خدمت، مدرسہ کی خدمت، یہ تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹلی۔ دوسرا ہے جو صدقہ ہے تو اللہ کے لیے ہی، لیکن اس کا تعلق کیا ہے؟ کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی غریب بچے کی آپ مالی امداد کر رہے ہیں، تو لوگوں کو ارد گرد کے بچوں کو نہ پتا چلے کہ کول جڑی کتاباں نے اسن کس حلے کا دیتی ہیں، اس جڑی وردی پائی ہوئی ہے اسن کس حلے کا دیتی ہے، بلکہ آپ خفیہ طریقے سے مدد کریں۔ خدا کی قسم اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب ہو، کیونکہ تو نے لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت کی۔ اور میں آخری وہ آدمی جس کو کسی
خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن فابا، اس نے انکار کیا اور کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے برائی سے رک گیا۔ اللہ قیامت کے دن، مطلب غلطی کرنے پر قادر تھا، استطاعت تھی، لیکن محض اس لیے رکا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ قیامت کے دن اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ ہم کوشش کریں ہم ان میں سے کسی گروہ میں ہو جائیں، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اپنی زندگیاں پہلے بدلنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ یہ مسجد دعوت اس پروگرام میں بھرے گی نا انشاءاللہ۔ اچھا پتہ ہے معذرت نال اس مزاق سمجھو یا کہ یہ جڑا جمعے تے اعلانات ہوئے نا روڈ دے حوالے نال کہ سارے حمایت کر دیو، تم سارے ہاتھ چک کے جی اسی حمایت کر دیاں، اساں پوسٹاں چاڑیاں ماشاءاللہ ساریاں مساں ایک پتہ ایک بندے تب سر کیتا وہ کہ آدھا وہ آدھا انج ہی ہاتھ چکے نے جکوں انہاں کول مسیتی چاکو نے ہاتھ چکو نماز پڑھ سو، سارے آدھیں جی پڑھساں ہاتھ کھلے تو اگلی نماز ایک بھی آمدہ کوئی نہیں۔ یہ انشاءاللہ بھی آپ اپنے دل سے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں گے، ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے، خود نیک بنیں گے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایسی حضور کی امت زندہ رہے گی انشاءاللہ قیامت تک۔ یہ اسلام کے غلبے کی دلیل ہو۔ اللہ ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کسی دوست کو 2-4 منٹ کچھ سوال وغیرہ ہو کسی بھی حوالے سے۔ ہاں ایک سوال کسی دوست نے عورتوں کے جمعہ کے حوالے سے پوچھا تھا، میں اس حوالے سے جناب کی خدمت میں عرض کر دوں، رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ اقدس کے اندر عورتوں کی مسجد کے احاطہ کے اندر باقاعدہ صف بندی ہوتی تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترتیب ہوتی تھی، عورتیں پچھلی صف کے اندر کھڑی ہوتی تھی۔ پھر جیسے جیسے خواہشات دنیا داری غالب آئی تو عورتوں کو گھروں تک محدود کیا گیا۔ اب یہ آنا منع نہیں ہے، ممانعت کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر مرد و زن کا وہاں پر اختلاط بنتا ہو اس صورت کے اندر وہاں اسی ایسی جگہ پر عورت کا جانا منع ہے۔ اگر ٹوٹلی الگ راستہ ہو، الگ جگہ ہو تو پھر یاد رکھ لیں جتنی دین کی ضرورت آپ مردوں کو ہے اس سے زیادہ ضرورت عورتوں کو ہے۔ اب ظلم یہ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ کہ حکومتوں نے اوپر والے سپیکر بھی بند کروا دیے، جو نہیں چلنے، کہیں چلیندے بھی ہیں تو اسی چوری چھپی دعوی دپے نہ لئی، نہیں تو وہ بھی کوئی مولوی صاحب نال اڑیکا بن گیا تو فوراً فون کر چھوڑے جی اتلے سپیکر کھلے ہوندے تو مولوی صاحب بھگت دے رہا۔ ایسا نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ دعوت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، پہلے تقریر ہوتی تھی پورا محلہ سن لیتا تھا، اب اگر لوگ عورتیں آتی ہیں اوپر بیٹھتی ہیں، چونکہ یہاں ماشاءاللہ آپ نے ڈبل سٹوری بنائی ہے اور اسی خیر کے مقصد کے لیے بنائی ہے تو یقیناً آپ کی نسلیں سنوریں گی، وہ خود نمازی بنیں گی تو آپ کی اولادیں نماز کی طرف آئیں گی، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور کسی دوست کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جزاک سلام دیکھ کر شیر